اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل ڈارک ہابی 24۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے محل کی جو صدیوں پرانا تھا، جس میں جنات نے بسیرا کر رکھا تھا۔ وہ کس کا محل تھا اور انجانے میں کوئی بٹا کر جب اس کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتا تو اس کے ساتھ وہاں رہنے والی مخلوق کیا سلوک کرتی تھی۔ فرانس میں موجود 700 کمروں پر مشتمل ایک بہت ہی مشہور محل تھا، جو کہ 17ویں صدی کے آغاز میں شالوئس چاروئی کے حکم پر تیار کیا گیا تھا، جو سورج کنگ کے نام سے بھی مقبول رہا ہے۔ یہ محل انقلاب سے پہلے فرانس کے بادشاہوں اور شہنشاہوں کی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن 19ویں صدی کے بعد اسے ایک میوزیم کا درجہ دے دیا گیا اور پھر کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد یونیسکو نے اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی حیثیت سے لسٹ میں شامل کر لیا۔ اس ساری کارروائی سے پہلے اس محل کو کافی عرصہ تک یوں ہی بند رکھا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا آنا جانا تقریباً بند کر دیا گیا تھا، اور اس طرح ہوتے ہوتے بہت عرصہ گزر جانے کے بعد اس میں کچھ نادیدہ قوتوں نے بسیرا کر لیا، جو اس کے آس پاس سے گزرنے والوں کو نت نئے طریقوں سے خوفزدہ کرتی تھی، اور اکثر کی تو اموات بھی ہو چکی تھی، جن کے جسموں کو پوری طرح نوچا ہوتا تھا۔ ان سارے لرزا دینے والے واقعات کو دیکھتے ہوئے وہاں کی پولیس نے اس پر پراسرار محل سے تقریباً 1 کلومیٹر پہلے ایک احتیاطی بورڈ نصب کر دیا تھا، جس پر واضح الفاظ میں لوگوں کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ بھول کر بھی اس محل کے اندر جانے کی کوشش نہ کرے، حتیٰ کہ اس کے نزدیک سے بھی نہ گزرے، ورنہ اپنے انجام کے وہ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ویسے تو محل کو مضبوطی سے بند کر دیا گیا تھا، لیکن اکثر دیکھا گیا تھا کہ کبھی کبھار کچھ منچرے ناجائز طریقے سے اندر جانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن کامیاب نہ ہو پاتے تھے، اور نتیجے کے طور پر وہاں بسنے والی مخلوق انہیں اس قدر خوفزدہ کرتی تھی کہ وہ دم دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک بڑی سی 4 وہیلر جیپ میں اس وقت 4 افراد سوار تھے، جن میں 2 نوجوان لڑکیاں اور 2 نوجوان لڑکے موجود تھے۔ ایک قدرے بھورے بالوں والے لڑکے کے ہاتھ میں جیپ اسٹیئرنگ تھا، جسے وہ بڑی مہارت سے سنبھالے ہوئے جیپ کو تیزی سے محل کی طرف جانے والی سڑک پر بھگائے چلا جا رہا تھا۔ یہ چاروں ایک نامور اور مشہور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، جو بھوت پریت اور چڑیلوں پر ایک ریسرچ کر رہے تھے۔ اس کے لیے انہوں نے اپنی کچھ تحقیقات بھی کر رکھی تھی، جن کی وجہ سے انہیں یونیورسٹی میں بہت پذیرائی بھی ملی تھی، لیکن ابھی بھی جیسے ان میں تشنگی باقی تھی کہ جسے پوری کرنے کے لیے آج انہوں نے اس پراسرار اور خوفناک محل میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کچھ ایسے لوگوں کی زبانی یہ افواہیں بھی گردش کرتی رہتی تھی کہ اس محل کے باہر ایک عجیب طرح کا سناٹا رہتا ہے، لیکن جب کوئی اس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اندر سے بہت بھیانک اور دل دہلا دینے والی آوازیں سنائی دینے لگتی تھی، جنہیں سن کر وہاں موجود انسان فوری بھاگ جاتا تھا، ورنہ وہ بلائیں اسے اسی وقت موت کی گھاٹ اتار دیتی تھی۔ اس سب باتوں کے باوجود ان چاروں نے اس محل پر ریسرچ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ جب لوگوں سے کچھ کام نہیں ہوتا تو وہ اسی طرح کی بے سرو باتیں کر کے خواہ مخواہ لوگوں کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ چونکہ پہلے بھی بہت سی خطرناک اور خوفناک جگہوں پر جا کر اپنی ریسرچ کرتے رہے ہیں، اسی لیے انہیں ان باتوں سے ذرا خوف نہیں لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس محل کی جانب بڑھنے سے پہلے وہاں کی انتظامیہ سے اجازت لینا بھی گوارا نہ کیا، کیونکہ وہ بخوبی جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ان سے اس محل کی طرف جانے کی اجازت مانگی تو وہ قطعی انہیں وہاں نہیں جانے دیں گے، مزید ان پر پہرا بٹھا دیں گے تاکہ وہ اس طرف جا کر اپنی جانیں نہ گنوائیں۔ ویسے ہم نے اچھا کیا کہ اس طرف آنے سے پہلے انتظامیہ سے اجازت نہیں لی، ورنہ شاید وہ ہمیں اجازت دینے کے بجائے الٹا ہمیں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتے۔
ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے دوسرے نوجوان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں ایک ٹن پیک کولڈ ڈرنک تھی جس سے وہ منہ لگا کر وقفے سے ڈرنک بھی پی رہا تھا، بالکل چونکہ اس طرف آنا خطرے سے خالی نہیں ہے اور وہ ہمیں اس بات کی اجازت دے سکتے تھے کہ ہم یہاں آ کر اپنی جانوں کو قربانی دیں۔ سٹیئرنگ سنبھالے نوجوان نے سامنے دیکھتے ہوئے اس کی بات کا جواب دیا۔ ڈرائیور سیٹ پر برجان نوجوان کا نام عدیل اور ساتھ والے کا نام فہد تھا۔ اس پچھلی سیٹوں پر بیٹھی دونوں نوجوان لڑکیوں کے نام بالترتیب عالشبہ اور اندلیب تھے۔ یہ چاروں آپس میں بہت اچھے دوست اور اکثر موقعوں پر اکٹھے ہی آتے جاتے رہتے تھے۔ یہ چاروں اپنے کرداروں کے بہت مضبوط تھے، اسی لیے ان کے گھر والوں کو بھی ان کے اکٹھے کہیں آنے جانے پر قطعی اعتراض نہ ہوتا تھا اور انہوں نے بھی کبھی اپنے گھر والوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا کہ جس کی وجہ سے ان کے سامنے انہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ دوپہر کے 2:30 بج رہے تھے اور انہیں گھر سے نکلے تقریباً 4 گھنٹے گزر چکے تھے۔ انہوں نے یہی پروگرام ترتیب دیا تھا کہ رات ہونے سے پہلے انہیں اس خاموش محل کے علاقے میں پہنچ جانا چاہیے تاکہ اس کے نزدیک ترین کسی ہوٹل میں رہنے کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ کھا پی کر اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اسی محل کے ارد گرد کا تھوڑا چکر لگا لینا چاہیے تاکہ رات کے وقت انہیں کم از کم کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ یہی سوچ کر انہوں نے صبح سویرے ہی اپنا سفر شروع کر دیا تھا۔ ان کے پاس جو نقشہ تھا ان کے مطابق وہ اس علاقے سے ابھی مزید گھنٹہ کی دوری پر تھے اور اسی لیے وہ بغیر کہیں رکے مسلسل جیپ دوڑائے چلے جا رہے تھے۔ ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ مختلف دلچسپ موضوعات پر بھی بات چیت کرنے کے ساتھ ہنسی مذاق بھی کر رہے تھے تاکہ کسی قسم کی بوریت کا احساس نہ ہونے پائے۔ جیپ کا پیٹرول ٹینک کافی بڑا تھا، اسی لیے انہیں اس طرح سے بے فکری تھی۔ ویسے بھی ایک پیٹرول پمپ سے انہوں نے ایک بڑے سے پلاسٹک کے کین میں مزید پیٹرول بھی لے رکھا تھا، اسی لیے راوی چین لکھ رہا تھا۔ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک نظر میں وہ علاقہ جنت کا کوئی گوشہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر پتہ نہیں اس خوبصورت اور حسین علاقے میں وہ منحوس محل کیوں موجود تھا؟ یہ سوال تقریباً وہاں آنے والے سارے لوگوں کے ذہن میں ضرور گردش کرتا ہوگا، لیکن اس کا جواب ان کے اپنے ذہنوں میں بھی نہیں تھا۔ بس حسرت زدہ نظروں سے اس علاقے سے گزرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ جیپ کے رفتار مسلسل بڑھانے کے بعد ٹھیک 15 منٹ کے بعد انہوں نے سامنے آنے والی ایک ہوٹل کے پارکنگ میں جیپ روکی اور اپنا ضروری سامان اٹھاتے ہوئے کاؤنٹر پر پہنچے، جہاں انہوں نے اپنے لیے پہلے سے 2 بڑے کمرے بک کروا لیے تھے۔ سامان کمروں میں پہنچا کر روم سروس والے واپس چلے گئے تھے اور پھر کھانے کا آرڈر دے کر وہ سب فریش ہو کر ایک کمرے میں اکٹھے ہو گئے اور کھانا بھی وہیں منگوا کر کھانے کے بعد کچھ دیر خوش گپوں میں مصروف رہنے کے بعد مرد اور خواتین اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تاکہ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد رات اس محل میں داخل ہونے کے لیے تازہ دم ہو سکے۔ فی الحال وہاں کا چکر لگانے کا پروگرام ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تقریباً شام 6 بجے تک سونے کے بعد وہ سب اپنے کمروں سے دوبارہ فریش ہو کر نیچے ہوٹل کی لابی میں پہنچ چکے تھے اور پھر چائے وغیرہ پی کر انہوں نے اپنے پلان پر بات چیت شروع کر دی۔ ہوٹل سے اس خاموش محل کا تقریباً 1.25 کلومیٹر تھا۔ اس خاموش محل کا فاصلہ تقریباً 1.25 کلومیٹر تھا، چونکہ اس سے 1 کلومیٹر پہلے وہاں کی انتظامیہ نے اس محل سے دور رہنے کے لیے پبلک کے لیے ایک وارننگ بورڈ نصب کر دیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہوٹل سے وہاں تک اپنی جیپ میں ہی جائیں گے، پھر وہاں سے اس محل تک پیدل سفر طے کریں گے۔ ویسے بھی 1 کلومیٹر کا فاصلہ کوئی زیادہ تو ہوتا نہیں، اسی لیے 10 منٹ سے کم وقت میں وہ وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ پھر کچھ ضروری بات چیت کے بعد انہوں نے رات 7 بجے ہوٹل سے روانگی کا فیصلہ کیا اور دوبارہ اپنے کمروں میں پہنچ کر ضروری سامان اپنے ساتھ لے جانے کے لیے ترتیب دینے لگے۔ رات کے 7 بجتے ہی انہوں نے کچھ ضروری سامان اپنی جیب میں رکھا اور اس خاموش اور پراسرار محل کی جانب چل پڑے۔ کچھ منٹوں میں وہ اس محل سے 1 کلومیٹر کے فاصلے پر اس بورڈ کے سامنے موجود تھے، جس پر بڑے واضح انداز میں لوگوں کو اس محل کی طرف جانے والے راستے سے منع کیا گیا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر ایسی جگہ کی تلاش شروع کی جہاں وہ اپنی جیپ کو پارک کر سکے
اور پھر کچھ ہی دور انہیں ایک جانب کچھ درختوں کا جھنڈ دکھائی دیا تو انہوں نے وہیں اپنی جیپ کو پارک کر دیا اور پھر اس میں سے ضروری سامان کے ساتھ اس محل کی جانب پیدل سفر شروع کر دیا۔ چونکہ ہلکی ہلکی سردیاں شروع ہو چکی تھی، اس لیے شام 7 بجتے ہی اندھیرا پھیلنے لگا تھا اور اس وقت بھی اندھیرا پھیلنا شروع ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی آس پاس کا منظر دکھائی دے رہا تھا اور ویسے بھی آسمان پر چاند موجود تھا، اسی لیے فی الحال تو انہیں راستہ دیکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس خاموش محل کی جانب پیش قدمی کرنے لگے، جس کے متعلق بڑی عجیب و غریب اور دل دہلا دینے والی افواہیں گردش کر رہی تھیں، چونکہ وہاں کی انتظامیہ نے وہاں سے 1 کلومیٹر پہلے ہی وارننگ بورڈ نصب کر دیا تھا کہ اس سے آگے جانے والا اپنی جان کا خود ذمہ دار ہوگا، اس لیے وہاں کوئی چوکیدار وغیرہ رکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اسی لیے انہیں اس بات کی بھی تسلی تھی کہ انہیں اس طرف بڑھتے دیکھ کر کوئی منع کرے گا، اسی لیے وہ اسی راستے پر ہنستے اور کہکے لگاتے آگے بڑھتے جا رہے تھے، اور انہوں نے اپنا سامان سفری بیگوں میں ڈال کر اپنے کندھوں پر لٹکایا ہوا تھا، لیکن وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھے کہ ان کے یہ کہکے کچھ ہی دیر میں لرزا دینے والی سسکیوں میں بدلنے والے تھے۔ تقریباً 10-15 منٹ کے بعد وہ اسی خاموش اور پراسرار محل کے سامنے موجود تھے، جو اپنی پوری آب و تاب اور شان و شوکت کے ساتھ وہاں موجود تھا۔ 700 کمروں پر مشتمل یہ محل ایک عظیم و شان بلڈنگ کی صورت میں تھا، لیکن افسوس اس پر مادرائی اور طاغوتی طاقتوں نے قبضہ جما لیا تھا، ورنہ اس کی قیمت اربوں ڈالرز میں تھی، لیکن اس وقت کوئی اسے کروڑوں کوڑیوں کے باؤ بھی خریدنے کے تیار نہ تھا۔ وہ کافی دیر تک اوپن آنکھیں چپکائے بغیر اس خوبصورت محل کو دیکھتے رہے، جو بنانے والوں کی کاریگری اور محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پھر جیسے کوئی انہیں جادو کی چڑی گھما کر واپس ہوش کی دنیا میں لے آیا، وہ جرجری لے کر اور طویل سانس سینوں سے خارج کر کے اس عظیم محل میں داخل ہونے کے لیے کوئی ترکیب سوچنے لگے۔ بظاہر تو اس کے سامنے سے اس کے اندر داخل ہونے کا کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر انہوں نے اس کے پیچھے سے کوئی راستہ یا دیوار دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا کہ اس راستے کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہوا جائے۔ وہ سب ایک قطار کی صورت خاموشی سے اسے محفل کے پچھواڑے کی جانب بڑھنے لگے، اور پھر انہیں ایک سائڈ ایک ایسی دکھائی دی گئی جس پر کمنڈ ڈال کر وہ بڑی آسانی سے اس کے اندر داخل ہو سکتے تھے۔ چونکہ کوئی اس کے اندر داخل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے وہاں کی انتظامیہ نے بھی اس سائٹ پر زیادہ توجہ دینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ ویسے بھی اس طرف کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کمند کے بغیر اس کے اندر داخلہ ناممکن ہی تھا۔ لیکن چونکہ یہ سب ایسا انتظام کر کے ساتھ لائے تھے، اس لیے انہیں بالکل بھی پریشانی نہیں تھی کہ وہ اس کے اندر کیسے داخل ہو سکے۔ میرے خیال میں ہمیں بیگ میں سے رسی اور کمند نکال کر اس طرف سے اس کے اندر داخل ہونا چاہیے، ویسے اس کے علاوہ کہیں اور سے داخلہ ناممکن ہے، الشبا نے یک دم رکتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، اس کے علاوہ کوئی اور صورت بھی ہو سکتی تھی، عدیل نے جواب دیتے ہوئے اپنے کندھے سے بیگ اتار کر نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے، پہلے میں اس کے اندر جاتا ہوں، پھر اندر پہنچ کر آپ سب کو وہاں کی صورتحال سے آگاہ کروں گا، پھر باری باری آپ سب بھی اندر پہنچ جانا، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو میں پر وقت آپ سب کو آگاہ کر سکوں، فہد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر یہ کہہ کر عدیل نے اپنی کمند اسے تھما دی، جسے اس نے پوری طاقت سے گھما کر اس دیوار کی جانب پھینک دیا۔ کمند دوسری جانب کسی چیز میں پھنس گئی۔ فہد نے پوری طاقت سے اسے اپنی جانب کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، اور پھر اپنا بیگ اپنے کندھے سے لٹکا کر اس رسی کی مدد سے دیوار پر چڑھنے لگا۔ وہ چونکہ سب کئی بار ایسی جگہوں پر ایسی صورتحال سے نبٹ چکے تھے، اسی لیے دیوار پر چڑھنے میں اسے بالکل بھی دقت محسوس نہیں ہوئی تھی، اور پھر ان سب کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندر کی طرح چند منٹوں میں اس دیوار پر برجان تھے۔
اس نے دیوار پر بیٹھے بیٹھے رسی کو باہر کی جانب سے کھینچ کر دیوار کی دوسری جانب پھینک دیا اور پھر ان کی طرف دیکھتے ہوئے اندر کی جانب رسی کی مدد سے اتر گیا۔ پھر کافی دیر تک جب کوئی آواز یا فون موصول نہیں ہوا تو انہیں فکر ستانے لگی کہ کہیں وہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو گیا ہو۔ خدا خیر کرے، فہد نے ابھی تک کوئی اشارہ نہیں دیا تھا۔ اندلیب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں اس کے لہجے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ اس کے جواب میں وہ دونوں بھی خاموش کھڑے اپنی دانتوں سے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے کچھ سوچ رہے تھے۔ ابھی انہیں بمشکل 3-4 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک دیوار کے اندر کی طرف سے وہی رسی ایک دم زور سے ان کے پاؤں کے نزدیک آ گری اور ساتھ ہی انہیں موبائل پر فہد کی آواز سنائی دی۔ اس کی آواز سے قطعی ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کسی پریشانی یا مصیبت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس کی آواز جیسے ان کے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوئی اور انہوں نے اطمینان کی سانس لی اور پھر جواباً اسے وہیں رکنے کا کہہ کر باری باری اسی رسی کی مدد سے محل کے اندر داخل ہو گئے۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے ایک مخصوص جھٹکے سے رسی کی کمند سمیت دیوار سے نیچے اتار لیا اور واپس اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ فہد اندر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی ٹارچ تھی جس کی روشنی کا حالہ تقریباً 12 تا 14 فٹ چوڑا تھا۔ اس کی وجہ سے سامنے کا منظر بڑا صاف اور شفاف دکھائی دے رہا تھا۔ فہد نے انہیں بتایا کہ اندر کمروں کا ایک جال بچا ہوا ہے اور وہاں جا بجا قد آور تصاویر دیواروں پر ٹنگی ہوئی ہے، لیکن سب سے حیرت ناک اور خوفزدہ کر دینے والی یہ بات ہے کہ ان تصاویر کی آنکھیں اندھیرے میں بھی یوں چمک رہی تھی جیسے وہ ہمیں دیکھ رہی ہوں۔ محل کے اندر ایک گمبھیر خاموشی طاری تھی اور پورا محل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ مقامی انتظامیہ نے بھی شاید یہ سوچ کر وہاں تھوڑا بہت روشنی کا انتظام کرنا مناسب نہ سمجھا ہوگا کہ بھوت پریت اور بد روحوں کو تاریکی پسند ہے، اسی لیے اب انہوں نے ان کے خواہش کا احترام کرتے ہوئے پورے محل کو تاریکی کی نظر کر دیا تھا۔ کچھ دیر تک وہیں ٹھہر کر وہ آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ڈرائنگ روم کی جانب بڑھنے لگے۔ فہد ہاتھ میں تھامی ٹارچ سے ادھر ادھر کی روشنی پھینکتا جا رہا تھا جیسے انہیں وہاں موجود ہر چیز بالکل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ فی الحال انہوں نے ایک ٹارچ کو ہی غنیمت جانتے ہوئے اس پر اکتفا کیا تھا، اسی لیے 3-4 ٹارچیں ابھی بھی ان کے بیگوں میں موجود تھیں۔ وہ دھیرے دھیرے چلتے آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنے پیچھے ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ اف خدایا! اس قدر گمبھیر خاموشی میں وہ آواز کسی ایٹمی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ انہیں یکدم یوں محسوس ہوا جیسے ان کا دل اچھل کر ان کے منہ میں آ گیا ہو۔ خوف سے ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ خوفزدہ نظروں سے پلٹ کر آنکھیں پھاڑے اسی طرف دیکھ رہے تھے جہاں سے دھماکے کی بازگشت ابھی تک گونج رہی تھی۔ کیا تھا یہ؟ اچانک اندلیب کی آواز سنائی دی۔ پتہ نہیں، ہمیں اس جگہ جا کر دیکھنا چاہیے جہاں سے وہ آواز سنائی دی تھی۔ عدیل نے دور نظریں ٹکائے جواب دیا۔ وہ بڑے غور سے اس طرف دیکھ رہا تھا اور اس کے دیکھنے کا انداز یوں تھا جیسے اسے وہاں کوئی حرکت محسوس ہو رہی ہو۔ میرے خیال میں ہمیں اس طرف جانے کے بجائے اندر کی طرف بڑھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اندر اس سے بھی زیادہ تماشا دیکھنے کو ملے۔ علشوہ کی آواز سنائی دی۔ وہ قدرے بہادر قسم کی لڑکی تھی۔ ویسے بھی پہلے وہ اس قسم کے واقعات کا سامنا کر چکی تھی، لیکن ایک ایسے محل کے متعلق جس میں داخلے پر مکمل طور پر انتظامیہ کی جانب سے پابندی لگائی جا چکی تھی اور وہ رات کے وقت اسی محل میں موجود تھے۔ گھبرانے والی بات تو بنتی تھی۔ ٹھیک ہے، چلو بڑھو اندر کی طرف، دیکھتے ہیں کہ اس محل میں اور کیا کیا راز چھپے ہوئے ہیں۔ فہد نے یہ کہتے ہوئے ٹارچ کی روشنی اندر کی جانب پھینکتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اندر کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ چلتے ہوئے ایک بڑے سے ہال کے سامنے پہنچ گئے جس کا شیشے کا دروازہ بند تھا، لیکن جب انہوں نے اسے تھوڑا سا دبایا تو وہ یوں کھل گیا جیسے ان کے یہاں آنے کا منتظر ہو۔ وہ حیرت سے ایک دم دوسرے کی جانب دیکھنے لگے، لیکن پھر اس خیال کے تحت
ہی کسی نے بے خیالی میں وہ دروازہ بند نہ کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر ہال میں داخل ہو گئے۔ ان چاروں نے جیسے ہی اندر قدم رکھا تو اسی وقت بہت سے الوؤں کے چیخنے کی آوازیں گونجنے لگی اور اس کے ساتھ نسوانی کہکے گونجنے لگے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے ہال کی دیواروں میں ڈوبتی سسٹم نصب کر دیا گیا ہو۔ ہر آواز انہیں اپنے قریب سے ہی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر یکدم نسوانی کہکے خوفناک اور ڈراؤنی آوازوں میں بدل گئے اور یوں محسوس ہوا جیسے ہزاروں چڑیلیں مل کر واویلا مچا رہی ہوں۔ پھر یکدم ان کے رونے کی آوازیں آنے لگی۔